أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 80 آیتیں ہو چکی، آخری 18 آیتیں باقی ہے۔ اس 18 آیتوں میں ایک قیامت کا نقشہ کھینچا گیا، قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ، چھوٹی قیامت اور بڑی قیامت، ان دونوں کو واضح طور پر بتایا گیا۔ چھوٹی قیامت کب سے شروع ہوتی ہے؟ کہا انسان کی جان جب فرشتہ کھینچتا ہے اور وہ اس کے پسلیوں کے پاس آتی، جہاں سے کھینچی جاتی ہے نا، ناک کے ذریعے نکالی جاتی، کہ جب یہ ابتدا ہوتی ہے میت کی، کہ یہاں سے قیامت کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی قیامت ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو پھر کیوں نہیں جب جان اس کی گلے تک آ جائے گی۔ قیامت صغریٰ کا منظر میں نے کہا نا، قیامت دو، ایک بڑی اور ایک چھوٹی۔ چھوٹی کا منظر، چھوٹی کیسی ہوگی؟ قرآن بیان فرماتا ہے جب جان اس کی پنسلیوں، یہ ہنسلی اس کو کہتے ہیں اردو کے اندر، یہ اوپر کی جو ہے اس کو ہنسلی کہتے ہیں، کہ جب اس تک پہنچ جائے گی، فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر کیوں نہیں جب جان گلے تک پہنچ جائے گی، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، حالانکہ تم اس کے ارد گرد کھڑے ہو کر اس کو دیکھ رہے ہوگے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ باپ کی جان جا رہی ہوتی ہے، باپ سے بیٹا، بہو، پوتا، نواسا سب کھڑے ہو کر کے نہیں دیکھ رہے ہوتے اس کی جان جا رہی ہوتی ہے اس چیز کو۔ قرآن اسی کی عکاسی کرتا ہے کہ جب مرنے والا مر رہا ہوتا ہے تو اس کے رشتہ دار، بیٹے، پوتے سے لے کر نواسے تک سب اس کے ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جان نکل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، سکرات کا عالم جس کو کہتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، حالانکہ تم اس میت کو اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، حالانکہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اس میت سے تم قریب ہو۔ ہم نہیں کہتے آج آخری وقت میں تو میں میرے ابا کے ساتھ تھا، آخری وقت میں تو میں میرے دادا کے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ تم میت کے زیادہ قریب ہو، اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، سب سے زیادہ اس کا رب اس سے قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، ہم اس کے سب سے زیادہ قریب ہیں، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم اس کو دیکھ نہیں سکتے، ہم سب سے قریب ہوتے ہیں اس کے۔ قرآن آگے فرماتا ہے فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، تو اگر تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ کہتے تھے نا بھائی کچھ نہیں ہونا ہے، جیسی چاہے زندگی گزار لو، کوئی حساب نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے، نہیں کہتے تھے کفار مکہ؟ رب کا کلام آیا تو کہتے یہ تو جادو ہے، قرآن کو اتارا گیا تو کہتے شعر ہے، یہ تو من گڑت کہانیاں ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں خود کہتے یہ تو کوئی جادوگر ہے معاذ اللہ رب العالمین، یہ پرانی باتیں سناتے رہتے، یہ یوں کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم ہڈی ہو جائیں گے، ہماری مٹی ہو جائے گی، پھر دوبارہ پیدا کیے جاتے، سب ایسی سب باتیں کرتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ کفار مکہ کہتے تھے نا۔ اب کفار مکہ کو یہاں کہا جاتا ہے فلولا ان کنتم غیر مدینین، تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے، یہی سمجھتے ہو کہ تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو اگر تم سچے ہو اپنے اس قول میں کہ بدلہ نہیں دیا جائے گا، تو مرنے والے کی روح کو مرنے سے بچا لو اور اس کے اندر روح کو پلٹا دو واپس۔ کر سکتے ہیں؟ آپ ترجمہ شاید سمجھ نہیں پائے۔ کیا کہتے ہیں کفار مکہ کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونا ہے، یہ کچھ نہیں ہے، قیامت آنی نہیں ہے، مرنے کے بعد حساب دینا نہیں ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ کچھ بھی نہیں ہونا، اور اگر تم اس دعوے میں سچے ہو، یعنی کہ تم خود یہ کہتے ہو کچھ نہیں ہوگا، اب اس میں اگر تم سچے ہو تو اس کی جان نکل رہی ہے تو روک لو۔ تم یہی کہتے ہو کچھ نہیں ہونا ہے تو روک لو اس کی جان کو، حالانکہ تم تو اس کے قریب بھی نہیں ہو، ہم اس کے قریب ہیں۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس کی جان روک کر کے دکھا دو۔ اس وقت پھر اقرار کرے گا کہ اس بندے کی جان نکل رہی ہے، ہم اس کے ارد گرد کھڑے ہیں، لیکن ہم اس کی جان کو اس میں واپس نہیں پلٹا سکتے، اگر نکل رہی ہے تو نہیں روک سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ہم ہی ہیں، چاہے تو اس وقت بھی روح کو روک دے اور اس وقت روح کو نکالنے کے بعد تو سڑ گل کر مٹی بن جائے، پھر اسی روح کو دوبارہ تیرے اندر داخل کر دے۔ تو پھر مان لے ہماری اس قدرت کو۔ اب یہاں کیا جاتا ہے، پھر دلیل پیش کی جاتی ہے، اب مان لے اس قدرت کو کہ تو اس وقت نہیں مان رہا نا، سب سے جدا ہو جائے گا، اس وقت بھی ہم تجھے پیدا فرمائیں گے دوبارہ۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سچی اور سیدھی سمجھ عطا فرمائے۔ قرآن مقدس کی
آیتوں کو اور اس کے بیانات کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی بھی اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کہنے میں، آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔